میں اسکول آئی ہوں ناظرین، اور اسکول میں پڑھنے نہیں آئی، میں اپنا اسکول کا وقت گزار آئی، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے لیکن میں ایک ایسے اسکول میں آئی ہوں کہ جس کے حوالے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں، اور ہم وہ ہوپ امید کی جو کرن ہے، وہ جو میسج ہے کہ بھئی پاکستان میں بھی اگر ہم کچھ کرنا چاہیں تو وہ 110% پاسبل ہے، صرف 100% نہیں، 110% پاسبل ہے۔ دنیا جہان کی انوویشن، دنیا جہان کی ٹیکنالوجی، وہ جو وی آر این کے شین کے، وہ جو سارا ایک ششکا ہوتا ہے، اس کے ساتھ جو لرننگ ایسوسیٹڈ ہے، وہ سارا کچھ پاکستان کے وفاقی دارالحکومت کے ایک سکول میں موجود ہے۔ اور یہ صرف اسی ایک سکول میں موجود نہیں ہے، یہ اس شہر کے دیگر بھی جتنے سکولز ہیں اربن ایریاز کے، اس میں موجود ہے، اور آگے کا پلان یہ ہے کہ رورل ایریاز میں بھی یہ ساری فیسلٹی کو لے کے جانا ہے۔ اب میں آپ کو دورہ کراؤں گی اسکول کا، اس اسکول کے بارے میں جانیں گے، اسٹوڈنٹ سے انٹریکٹ کریں گے، ان کے پاس کیا فیسلٹیز ہیں، واقعی لیپ ٹاپس ہیں یا یہ صرف ہمیں بتایا گیا کہ لیپ ٹاپس ہیں، یہ ساری تحقیق اور تصدیق کر کے آپ کو ہم آج اس سیگمنٹ سے فارغ کریں گے۔ اور ایک زبردست سا ٹور ہے، میں تو دیکھ کے میری آنکھیں کھلی رہ گئیں، کاش ہمارے ٹائم میں بھی ایسا اسکول ہوتا تو ہم بھی کہاں، نہیں ہم ادھر ہی ہوتے لیکن زبردست لرننگ سینٹر ایک بنا ہوا ہے پاکستان میں، اور آپ کو اس کا وزٹ کراتے ہیں، میرے ساتھ رہیے۔ میرے ساتھ فیڈرل گورنمنٹ کے سیکریٹری ایجوکیشن محی الدین وانی صاحب موجود ہیں، اور وانی صاحب کا تعارف کرانے کی یہاں پر مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، وانی صاحب مجھے بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، اور میں وانی صاحب کو بڑی اچھی طرح جانتی ہوں، اور جو نہیں جانتے وانی صاحب کو ان کے لیے ہم بتا دیں کہ ہمارے شوز میں متعدد مرتبہ آپ نے وانی صاحب کو گلگت بلتستان کی طرف جو ایجوکیشن کا دھیان یا رجحان ڈیولپ ہوا، اور جس طرح سے حکومتی وسائل وہاں پر استعمال ہوئے تاکہ تعلیم کا معیار بہتر کیا جا سکے، وہ سارا وانی صاحب کی بدولت ہے۔ السلام علیکم وانی صاحب۔ تھینک یو وانی صاحب۔ اب اس اسکول کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں، ہم آئی سی جی F6 میں موجود ہیں، جو کہ گرلز کالج ہے اور اسلام آباد گرلز کالج ہے، اس کو ریفارم کرنے میں، ٹرانسفارم کرنے میں آپ کو ٹائم کتنا لگا، پہلے تو یہ بتائیں۔ 7-8 مہینے، ٹوٹل 7-8 مہینے لگے مجھے اس میں ریفارم کرنے میں۔ بات یہ ہے کہ کام کو سائملٹینیسلی کرنا چاہیے۔ فنڈز تھے؟ کر لیے پیدا، ٹھیک ہے پیدا۔ ہم بات یہ کہ فنڈز نہ ہونے کی وجہ سے کام کو نہیں روکا، کام سٹارٹ کیا، جب آپ پرفارم کرتے ہیں فنڈز آپ کو فالو کرتے ہیں، فنڈز ہمیشہ سکسیس سٹوری کے پیچھے جاتے ہیں، تو حکومت سے بھی ملے، پرائیویٹ سیکٹر سے بھی ملے، نان پروفٹ سیکٹر سے بھی ملے، اور یہاں کی اسکول کی لیڈرشپ جو ہے اس نے اس کو بڑا ایفیشینٹلی یوٹیلائز کیا، یعنی کہ پرنسپل ساری ٹیمز، بالکل انہوں نے بہت اچھا، اور بچوں نے اس کی اونرشپ لی، تو جو ہم نے ایکسپینڈیچر کیا بچے اس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ 7-8 مہینے سے اس کے اسکریچ بھی نہیں ہے، کسی دیوار پہ کوئی آپ کو چیز بھی نظر نہیں آ رہی ہے۔ تو اب ہم آگے کہاں جا رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں؟ میں آپ کو سری نگر سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک میں لے کے جا رہا ہوں، اور یہ ہم نے ایک کو ورکنگ اسپیس بنایا ہے بچوں کے لیے، تاکہ یہاں بیٹھ کے وہ اپنے فارغ اوقات میں صبح کے ٹائم پہ ہماری اسکول کی بچیاں کمپیوٹرز کو یوز کریں فار ایکسیسنگ دیئر لرننگ، اور شام کے ٹائم پہ ہماری ہاسٹل کی بچیاں یا جو باہر بچیاں ہیں، ہاسٹل بورڈنگ بھی ہے، بورڈنگ بھی ہے جی، بورڈنگ بھی ہے، اچھا، تو وہ بچیاں وہ بھی آ کے یوز کریں۔ اور آپ یہ دیکھیں ہم نے اس کو پورا کسٹمائز کیا ہے، سولرائز 100 MBS کی فری انٹرنیٹ اویلیبل ہے، یعنی کہ جو بھی ٹیک فیسلٹیز ہیں وہ ساری سولر پہ چل سکتی ہے، تو یہ 100% بچیوں کے لیے فری ہے، اینڈ ان بچوں کو ہم نے لیپ ٹاپ بھی خود خرید کے فری دیے ہیں، تاکہ یہ بچے اس کو ایفیشینٹلی، دے شوڈ بی پارٹ آف دس انٹرنیشنل ٹیک سسٹم۔ ڈیجیٹل ہائی وے پہ چڑھ گئے ہیں، اب آہستہ آہستہ انشاءاللہ دے ول گین مومنٹم بائی لرننگ مور اینڈ مور IT skills۔ تو یہ دیکھیں، دیز آر دا کروم بکس آن وچ they are free to search anything. The best thing about Chromebook here is کہ یہ ان کو safe digital surfing بھی سکھا رہے ہیں، کہ آپ how to do it، اپنی digital IDs کریٹ کریں گے، اس کے بعد جب یہ سرچ کریں گے then they will know that we know what they are searching۔ so وہ جو آپ کو ذہن میں بتاؤں کہ تاکہ ان کو ڈسپلن میں لایا جا سکے، کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے جو ان کی مورل اور سیکورٹی وائز ان کو کمپرومائز ہو۔ وانی صاحب، یہ جو لکھا ہے سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک ای روزگار سینٹر، یہ وہ جو شام کو لوگ فری لانسنگ کرتے ہیں نا، جو اپنے پیسے جنریٹ کرتے ہیں، یہ ان کے لیے ای روزگار۔ تو یہ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں یہاں کے بھی؟ یہاں کے بعد اینی بڈی، اٹس اوپن 24/7 فار گرلز اونلی۔ اچھا، فار گرلز اونلی۔ اور اس طرح کے 5 بنائے، 2 بچیوں کے لیے اور 3 بچوں کے لیے، اور اسے انکم بھی جنریٹ ہوتی ہے، یعنی کہ اگر کوئی آ کر یہاں ان کے لیے نہیں، اگر یہاں پر آ کر میں مثال کے طور پہ ای روزگار میرا کوئی ہے، اچھا یہ فری ہے، ہم نے فری، تاکہ ٹو انکریج پیپل ٹو کم اینڈ سٹ۔ باقی دیکھیں پرائیویٹ سیکٹر میں جائیں گے دے آر بینگ چارجڈ، یہاں پہ فری ہے، ہمارے پاس فیسلٹی فری، ورکنگ اسپیس ہو گئی، تو بچے یہاں پہ انجوائے کرتے ہیں، ادروائز اٹس اے بیوٹیفل پلیس ٹو لیو۔ نہیں، اسکول تو میں نے دیکھا بڑا شاندار ہے۔ اب وانی صاحب ویئر ٹو؟ سر وی آر گوئنگ ٹو دا مائنڈ گیمز روم، تو یہ مائنڈ گیمز روم جا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ راستے میں دیکھیں گے
کہ ہم نے بچوں کو ریسائکلنگ کی طرف فوکس کرنے کے لیے گاربیج کی ڈفرینٹ کیٹیگریز انٹروڈیوس کرایا ہے. تو اب یہ دیکھیں آرگینک, پلاسٹک, میٹل, گلاس اینڈ پیپر, ٹریش کین. تو یہ ٹریش کینس کو بچوں کو ہم انکریج کر رہے ہیں, دے شوڈ لرن اباؤٹ اٹ اینڈ دے شوڈ یوز اٹ, اور ان کا نالج اباؤٹ ویسٹ کو ریسائکلنگ کا اور اس کو مینیج کرنے کا ایک امپروو ہو. اور یہ آپ نے ہر اسکول میں دیا ہوا ہر اسکول میں. وانی صاحب آپ کام بہت زیادہ کر رہے ہیں وانی صاحب. میں نے کہا کام کرنے کی نیت ہو تو پیسہ بہت, نہ نیت ہو پیسہ کوئی نہیں. پیسہ, یہ بات صحیح بات ہے. السلام علیکم بچوں, دس از آر مائنڈ گیمز روم. ہم بچوں کو اب دیکھیں, لک ایٹ دیئر فیسز, دے آر چیمپئنز, دس از آر چیمپئن. تو یہ آپ کو بتائیں گی کہ یہ چیس کیوں کھیلتی ہیں, کیا فائدے ہوتے ہیں, اور یہ بچوں کو ٹرین بھی کرتی ہیں, یہ ٹرینر بھی ہیں ہماری. اچھا, اور اس روم میں اور کون کون سی گیمز ہوتی ہیں؟ اس روم میں چیس ہوتی ہے, اسکریبل ہوتی ہے, اور سیکوینس ہوتی ہے, اور روبکس کیوب بھی ہوتا ہے, اور کیرم بھی ہے. لوڈو اینڈ کیرم آر فار 1 to 3 گریڈ. اچھا, میں نے تو دیکھو 1 to 3 گریڈ لیول ہی گیم, مائنڈ گیم کھیلی ہے, اور میں نے کیرم ہی کھیلا ہے. لیکن اچھا, اب آپ لوگ چیس کھیلتے ہو, ذرا چیس کے حوالے سے میں بیٹھ جاؤں ادھر, اجازت ہے؟ جی بالکل. اچھا, تھوڑا سا سیکھ بھی لیتے ہیں نا. ہمارے ساتھ کون کون ہے, نام پہلے آپ کا؟ میرا نام حفصہ ہے. حفصہ. اور آپ؟ میرا نام مہروش ہے. مہروش ہے. اب یہاں پر آپ دونوں جونیئرز کو سکھاتی بھی ہیں بچوں کو؟ جی, ہم لوگ سکھاتے ہیں تاکہ آگے جا کے وہ بھی اچھے پلیئرز بن. تو یہ کیوں سیکھیں, کیا فائدہ ہے اس کا؟ یہ اس کے بہت سارے فائدے ہیں, جیسے کہ ہمارا جو آئی کیو ہے وہ اس سے ریز ہوتا ہے, ہماری جو سیلف اسٹیم ہے وہ بوسٹ ہوتی ہے, اسپورٹس مین شپ اسپرٹ ڈیولپ ہوتی ہے, ہینڈ اینڈ آئی کوآرڈینیشن. نہیں تو اگر کوئی میں ہار جاؤں تو میں لڑائی نہ کروں اگلے سے؟ نہیں, اسی کو تو اسپورٹس مین شپ صرف دکھانی ہے. جی, کیونکہ ہمارا ریڈنگ لیول بھی بڑھتا ہے, اور آپ کی سوشل انٹریکشنز جی وہ بھی امپروو ہوتے ہیں, اور آئی اینڈ ہینڈ کوآرڈینیشن بھی اس سے اچھا ہوتا ہے. اچھا, میں مذاق کر رہی ہوں ناظرین, کوئی بچہ یہ دیکھ رہا ہو تو اگر ہار گئے تو لڑنا نہیں ہے, اگلی دفعہ جیت بھی سکتے ہیں. اب مجھے ضرورت تھوڑا سا یہ سکھائیں کہ یہ کھیلتے کیسے ہیں. اچھا, سب سے پہلے تو یہ نام بتاتی ہوں ان کے. یہ ہوتے ہیں پونس, اور یہ ہے رک, یہ ہے نائٹ, اور یہ بشپ ہے, اور یہ کنگ, یہ کوئین ہے, اور یہ کنگ ہے. اور یہ پونز جو ہوتے ہیں وہ 8 ہوتے ہیں, اور باقی سب 2 ہوتے ہیں, اور جو کنگ اور کوئین ہوتے ہیں وہ ایک سنگل ٹھیک ہے. ہوتے ہیں. ابھی آپ تو موومنٹ میں ان کو تھوڑی بہت بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں کہ اس کا مین موٹیو کیا ہوتا ہے. اس کا مین موٹیو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دوسرے اپوننٹ کے کنگ کو آپ نے مارنا ہے, بٹ اپنے کنگ کو ایٹ دا سیم ٹائم آپ نے بچانا ہے یوزنگ سم ٹرکس اینڈ ٹیکٹکس. اور اس کی موومنٹ, اب جو ہمارا رک, اس کی کافی زیادہ لائک ٹائم لگے گا موومنٹ سیکھنے میں, بٹ رک جو ہے وہ ہمارا اسٹریٹ چلتا ہے اور ہارزونٹل چلتا ہے. اس کا راستہ خالی ہونا چاہیے, اور یہ ان لمیٹڈ اسٹیپس چل سکتا ہے. اچھا, اتنی بڑی چھلانگ. کہیں بھی مار سکتا ہے, جانے کو تو یہاں پہ وہ بھی جا گھوڑا سکتا بھی تو ہوتا تھا پہلے, وہ ہے. گھوڑا کون سا والا ہے؟ یہ رہا ہمارا گھوڑا, یہ رہا, یہ تھوڑا گھوڑے کی چال کیا ہوتی ہے یہ بتاؤ. گھوڑے کی ایل شیپ ہوتی ہے, لائک یہ ایل ادھر بن رہے یہاں پہ, تو یہ ایل شیپ میں چلے گا. اس کو ویسے نائٹ بولتے ہیں, یعنی کہ ڈائگنل, مطلب 2 اسٹیپ اسٹریٹ, اور باقی جو 1 اسٹیپ ہے وہ ادھر یا ادھر, یا ادھر یہ ایل بن رہے ہیں نا, ایل یہاں پہ ایل بن رہا ہے, یہ سارے اس طرح. بھائی ان بچوں کو بہت پتا ہے, میں نہیں سیکھ سکتی. ہاں, یہ ضرور کر سکتی ہوں کہ اگر لانگ ٹرم میں میں نے یہ سیکھنا ہو تو میں ادھر ہی آ کے ایڈمیشن لے لوں. ہمیں بہت زیادہ اچھا لگے گا آپ کو سکھانے میں. تھینک یو جی, بہت شکریہ, بڑا مزہ آیا آپ کے ساتھ. اچھا, آگے چلتے ہیں, اور آگے ہمیں وانی صاحب کون سی جگہ لے کے جائیں گے یہ دیکھتے ہیں. اسمارٹ کلاس روم ہے جس میں بچوں کو انٹریکٹیو موڈ میں میڈم لیکچرز دے رہی ہیں, سولر سسٹم پڑھایا جا رہا ہے, اور جب اس سے کوشچن بنے گا, Q&A ہوگا, تو بچے اپنے کلکرز پہ اس کا جواب دیں گے, اسسمنٹ سامنے آ جائے گی, انڈیویجول کو بھی پتہ چل جائے گا, اور کلاس کی کلیکٹیو اسسمنٹ بھی ہو جائے گی. یہی ہوگا میڈم. ٹھیک ہے, یہ کلکر میڈم کو یوز کر کے بیٹا we have this true and false question and students can submit their responses at a time. ٹھیک ہے, یعنی کہ ہے our solar system consists of sun, 8 planets, asteroid and comets. True, false. We have 2 options for it. اچھا, اب یہ بچے جو ہیں ان میں سے ایک آپشن کو سلیکٹ کریں گے, کریں نا ذرا ووٹنگ کریں. بیٹا either it is true or false. ہر بچے کا دیکھیں انڈیویجول نام اور نمبر ہے, وہ آ رہا ہے, سب کا جواب آتا جا رہا ہے. یہ سب بچوں کے نام ہیں, انیکا, انمول, عالمگیر, انزیش نور, انوشا, آیت, ان سب کے نام ہیں. They have given their response. اچھا, دے دیے رسپانس. اب وہ کیسے پتا چلے گا؟ وہ green آ رہے. ہاں, یہ انہوں نے کیا کہا ہے, ٹرو ہے. جی. اور اگر کسی نے کہا فالس ہے تو وہ ریڈ میں آئے گا. جی.
اچھا, تو یہ کلکرز ہیں ہر بچے کے ہاتھ میں, اور ٹیچرز جو ہیں وہ ان سے سوال کوئی پوچھتے ہیں, اور اس سوال کے اوپر ظاہر ہے وہ اسکرین پہ لکھا ہوا آ رہا ہوتا ہے, اور پھر اس کے بعد یہ جب جواب دیتے ہیں تو اس میں ہے جی یس سائن, یس نو, ایبسٹین بھی کرتے ہیں, جس طرح وہ یو این کی ووٹنگ ہوتی ہے اس میں ایبسٹین بھی یہ کر سکتے ہیں اگر کسی کو جواب نہ پتا ہو. یہ بچے آپ کا ہے, تھینک یو. یہ جو آپ مجھے کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں یہ ہے آؤٹ ڈور جم, اور یہ آؤٹ ڈور جم یہاں پر بچیوں کے لیے لگا ہوا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے دیکھا تھا بچیاں یہاں پر کوئی کراٹے شراٹے کا کچھ کر رہی تھیں, لیکن یہ آؤٹ ڈور جم ہے بیسیکلی. یہاں پر مختلف اکوپمنٹ لگایا گیا ہے, اور یہاں پر بچیاں آ کے جو اپنا فارغ ٹائم ہے اس میں اپنی جمنگ یا جو فٹنس کے حوالے سے اپنی تیاری شہری ہے وہ کر رہی ہوتی ہیں. تو میں بھی تھوڑا سا شوق پورا کر لوں, جو کچھ میں نے اسکول میں نہیں کیا وہ میں آج اسکول میں کروں گی. یہ میڈم دس از کلاس گریڈ 5 ہے, اوکے, اور یہ کوڈنگ پڑھ رہے ہیں یا چیٹ جی پی ٹی پڑھ رہے ہیں؟ چیٹ جی پی ٹی کو یوز کر کے, اے آئی کو یوز کر کے یہ اسٹوری رائٹنگ کر رہے ہیں, اور پھر لیٹر آن دے ول کنورٹ دی اسٹوری انٹو ویژولز using AI. So AI. basically I'm telling them how they can create a content using AI tools and how they can generate visuals using artificial intelligence. جی تو یہ کون سی کلاس ہے ہماری؟ یہ ہائی امپیکٹ آئی ٹی لیب ہے, ہائی امپیکٹ آئی ٹی لیب, جس میں ہم سرکاری اسکول میں جس میں ہم دن کے ٹائم بچے اس کو اپنے ریگولر اسٹیم, کمپیوٹر, کوڈنگ, پائتھون کے لیے یوز کرتے ہیں, اور شام کو نیکسٹ سیشن سے ڈیٹا سائنس, اے آئی اور بلاک چین کے ٹیکنیکل کورسز سٹارٹ ہو رہے ہیں جو ایک یونیورسٹی کے ساتھ افیلیٹ ہوں گے, جس میں بی ایس سی کے گریجویٹ کے بچے 3 مہینے کے کورسز کریں گے جو کہ ہائیلی امپلائبل ہوں گے. اس طرح کی ہم نے 70 لیبس بنائی ہیں. تو یہ 70 لیب آئی ٹی, ہائی امپیکٹ آئی ٹی لیب 70 اس طرح کی ہو گئی. ایک وہ ورچوئل ریئلٹی ہے جو کہ ہم آپ کو دکھائیں گے, وہ بھی بڑی زبردست ہے. The future is created by what you do today. یہ جو دیوار آپ دیکھ رہے ہیں, کلرفل خوبصورت دیوار ہے, یہ بچوں نے خود پینٹ کی ہوئی ہے, اور پینٹ سے مجھے اس چیز کا خیال آیا. یہ دیکھیں زبردست, بڑی زبردست انہوں نے یہ درخت وغیرہ پینٹ کیا ہے. 2 بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں, پڑھ رہی ہیں کتاب. اسکول یا تعلیمی ادارے ایسے ہونے چاہیے کہ جہاں پر بچوں کو آتے ہوئے گھر سے ایک ایکسائٹمنٹ محسوس ہو. ظاہر ہے گھر میں ان کے پاس ہر قسم کی سہولت ہے, وہ کھیلتے ہیں, کھانا پینا ان کی امیاں ان کا خیال رکھ رہی ہوتی ہیں. اسکول میں آتے ہوئے ہمیشہ ہمیں تو کم از کم ایک ڈر خوف رہتا تھا. وہ ڈر خوف جو ہے وہ اچھے ٹیچرز دور کر سکتے ہیں اگر وہ آپ کو تعلیم کے اس معیار پہ لے جائیں جو آپ کو سکھانا چاہیے ان کو. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو انوائرمنٹ ہے, بلڈنگز ہیں, کلرز ہونے چاہیے, ڈل ایک ڈیڈ قسم کی انوائرمنٹ سکولز میں ہوتی ہے جب, تو پھر بچے بھی اس سکول میں جاتے ہوئے گھبراتے ہیں, کتراتے ہیں, ان کا پڑھنے کا پھر دل کوئی نہیں کرتا. اب میرے ساتھ آپ اور چلیں, آپ کو اور بھی وزٹ ابھی ہمارا رہتا ہے تھوڑا سا, اور بھی 2-3 بڑی زبردست ایریاز ہیں وہ اسکول کے دکھائیں گے. وانی صاحب یہ کیا ہے جی؟ یہ بیسیکلی گوگل کلاس روم ہے. اس میں بچوں کو گوگل کروم بکس پہ ڈیجیٹل سیف آئی ڈی کے ساتھ ان کو سرفنگ کرنا سکھاتے ہیں, گوگل کلاس روم کی ڈفرنٹ اپلیکیشنز کرنا سکھاتے ہیں, سو دیٹ دے شوڈ نو ہاؤ ٹو سیفلی سرف دا ہول گوگل ورلڈ اینڈ انٹرنیٹ. اور آپ دیکھیں گے اندر بچوں کو کہ کتنی ایکسائٹمنٹ سے وہ کام کر رہی ہے. چلتے ہیں جی دا لیب میں. یہ ہماری ہیلتھ انفرمری ہے, ہماری بڑی ایکسپیرینس اسٹاف نرس ہیں, اینڈ یو سی everything which is required for a health infirmary is here. First aid here ہے, medicine یہاں ہے, diagnostic یہ ہے, eye sight ہے, height ہے, weight ہے, blood pressure ہے, temperature ہے, یہ stretcher جو ہے, wheel chair ہے, beds ہیں, everything is food supplements ہے, folic acid کی بھی supplement کو دیے جاتے ہیں. تو ٹرائیاج کی جیسے ٹرائیاج کی if needed ٹرائیاج کی فیسلٹیز پوری اویلیبل ہیں. روبوٹکس لیب میں ہوں میں, اور یہاں پر بچیاں بیٹھی ہیں اور اپنے پروجیکٹس پر کام کر رہی ہیں. آٹومیٹک ٹریفک کنٹرول کا یہ ایک پروجیکٹ بنا ہوا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اور بھی یہاں پر دیگر جو ہیں پروجیکٹس ہیں. یہ ایک بینک کا پروجیکٹ ہے جو کہ کوئی آٹومیٹک ڈور اوپننگ وغیرہ, یہ ہم پوچھیں گے کہ یہ کس کے حوالے سے ہے. ایک یہ ہے ایڈوانس سیکیورٹی ان سوسائٹی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا یہ آپ لوگوں کا پروجیکٹ ہے؟ یس میم. کون سی کلاس میں آپ؟ گریڈ 7. اچھا گریڈ 7 میں, ماشاء اللہ. یہ کیا ہے ایڈوانس سیکیورٹی ان سوسائٹی؟ میم اس میں ہمارے پاس 2 منی پروجیکٹس ہیں, ٹول بوتھ سسٹم اینڈ ڈور سیکورٹی الارم. بیسیکلی ڈور سیکورٹی الارم یوز ہم لوگ اس وجہ سے کریں گے, اس میں ہمارے پاس 4 کمپوننٹس یوز کی ہم نے. بیٹری, جمپر وائرز, بزر اینڈ آئی آر سینسر. آئی آر سینسر یوز کرتے ہیں ہم لوگ کسی بھی آبجیکٹ کے پریزنس کو سینس کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے. اگر اب یہ اس میں ہمارے پاس یہ ہے کہ اس کے نا سامنے جب بھی کوئی بھی چیز آئے گی, جیسے اگر اگزامپل میرا ہینڈ ہے تو یہ جب سامنے آئے گی تو یہ ساؤنڈ کریٹ کرے گا. اس سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اگر بلڈنگ کے سامنے کچھ بھی آیا ہے تو وہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کوئی آیا ہے.
یعنی کہ جب کوئی لوگ گزرتے ہیں Yes, یا ma'am. گارڈ کو آپ کو بٹھانے کی ضرورت نہیں ہے بیکاز Yes, یو ma'am. ہیو دا الارم. یس میم. کیونکہ بزر ہم نے اس میں اس وجہ سے یوز کیا کیونکہ یہ ساؤنڈ کریٹ کرتا ہے, اور اب یہ دیکھ سکتے ہیں آپ, اگر ہم نے بیٹری کیپ کو اس سے اتارا تو یہ ورک نہیں کرے گا. جب ہم بیٹری کیپ کو اٹیچ کریں گے تو پھر یہ ورک کرے گا. ویری گڈ بھائی. اچھا, اب یہ ہم ایک بینک کے پروجیکٹ کے سامنے کھڑے ہیں. یہاں پر فائر ڈیٹیکٹر, ایڈوانس سیکیورٹی سسٹم ان بینک, یہ ساری چیزیں, یہ بھی ہم بچوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ دعا. دعا, یہ بینک کیوں بنایا ہوا ہے آپ لوگوں نے, یہ کیا پروجیکٹ ہے؟ یہ سیکیورٹی سسٹم ہم نے اس میں بنایا ہے. اس میں ہم نے 2 سیکیورٹی سسٹم بنائے, ایک ہے لائٹ ڈیٹیکٹر اور یہ فائر ڈیٹیکٹر. جب میں اس کے سامنے اپنا ہاتھ لاؤں گی تو یہ میری پریزنس کو ڈیٹیکٹ کرے گا اور LED لائٹ کو آٹومیٹکلی آن کر دے گا. اس طرح جو ہے وہ اگر کوئی بندہ ATM سے پیسے نکال رہا ہوگا تو وہ جب پیسے نکال کے چلا جائے گا تو جو لائٹ ہوگی وہ آٹومیٹکلی بند ہو جائے گی, جب وہ آئے گا تو وہ لائٹ آٹومیٹکلی آن ہو جائے گی. اور یہ فائر ڈیٹیکٹر, جب بینک میں کبھی بھی آگ لگ جاتی ہے تو بندے جو ہے وہ الرٹ ہو جائیں گے بزر کی مدد سے کہ آگ لگ رہی, اور وہ بینک سے باہر نکل جائیں گے. بزر بھی بجے گا, یعنی کہ اب کوئی بینک نہیں لوٹ سکتا. ناظرین, ایسا ہی ہے. یہ VR لیب ہے, یعنی کہ ورچوئل ریالٹی کی لیب ہے. وہاں پر بچیاں بیٹھی ہیں, ورچوئل ریالٹی کی جو گلاسز ہیں وہ انہوں نے لگائی ہوئی ہیں. ان سے ذرا بات کریں گے, جانیں گے کہ یہ کیا دیکھ رہی ہیں اور یہ اس کلاس میں ہوتا کیا ہے. ہمارے ساتھ ٹیچر بھی ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. I am Hina. I am the teacher of biology. So this is our virtual reality room. You can see. اچھا, اب یہ ریالٹی VR کو ہم تو انٹرٹینمنٹ کے طور پہ لیتے ہیں, وہی ہم نے گھوم پھر لیا, فرانس چلے گئے, جرمنی چلے گئے. یہ ورچوئل ریالٹی ان کی ایجوکیشن کے ساتھ کس طرح سے ایکچولی یہ جو نا اس میں ہم لوگ نا 3D آپ امیج بچوں کو دکھاتے ہیں. فار ایگزامپل آپ دیکھیے, فار ایگزامپل جیسے میں بایولوجی کی ٹیچر ہوں تو میں بچوں کو ڈائجسٹو سسٹم پڑھاتی ہوں, تو ہارٹ یا ڈائجسٹو سسٹم, تو آپ ہارٹ کو آپ چاروں طرف سے ہارٹ کو کیسے دیکھو گے. ویسے تو ہم کہتے ہیں ہارٹ کے 4 چیمبر ہوتے ہیں, آپ چیمبر کے اندر پھر اس کے بعد جو اس کی والز ہیں, یا پھر اس طرح آپ ڈائجسٹو سسٹم ہم کہتے ہیں کہ کچھ گلینڈز یا کچھ سیکریشنز ہوتی ہیں, تو پھر وہ سیکریشنز بھی ایون کہ آپ اس میں بھی آپ دیکھو گے. یعنی کہ وہ سائنس کے سبجیکٹس میں تو خیر اس کا کی استعمال ہے کہ چاہے بایولوجی ہو, فزکس میں آپ نے اگر کور سمجھنا ہے, جو اس کا ارتھ کی مختلف لیئرز ہیں وہ دیکھنی ہے, تو وہ آپ ورچوئل ریالٹی کی کلاسز کے تھرو دیکھ سکتے ہیں. ہارٹ, ڈائجسٹو سسٹم, ریسپیریٹری سسٹم, برین, دماغ میں کیا آپ ہسٹری کی چیزوں کو آپ اچھا ایکسپلور کر سکتے ہو. یہاں پر بچیوں نے VR گلاسز لگائی ہوئی ہیں, ان سے بات کرتے ہیں, جانتے ہیں کہ یہ کیا دیکھ رہی ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا دیکھ رہی ہیں آپ؟ آئی ایکسپلورڈ دا دبئی ایریا. دبئی, اچھا, یہ دبئی پہنچی ہوئی ہیں. جی, اگلی والی سے پوچھتے ہیں, آپ کہاں ہیں؟ السلام علیکم. السلام علیکم. ہاں جی. مائی نیم از آمنہ اور میں ابھی لندن میں ہوں. یہ لندن میں ہے جی, یہ لندن میں ہے. مجھے بھی کوئی دکھا دو بھائی, کوئی گریٹ وال آف چائنا, کوئی لندن, کوئی برطانیہ وغیرہ, میں بھی دیکھ لیتی. اچھا, اس میں گریٹ وال آف چائنا ہے. یہ مائک میں میڈم کو پکڑواؤں گی اور یہ ہم دیکھیں گے کہ یہ گریٹ وال آف چائنا ہے. واقعی بھائی یہ تو واقعی بڑا زبردست اس کا ویو اور ریزلٹ. اور اچھا, ہم اب اسکول کے پوڈ کاسٹ روم میں بیٹھے ہیں, ایز یو کین سی بیہائنڈ می, کہ ہم پوڈ کاسٹ کے ایک اسٹیشن پہ ہیں. مائک شائک یہاں پر پڑے ہیں اور پوڈ کاسٹ یہاں پر ہوتی ہیں, ایسا ہی ہے مناہل؟ جی بالکل, یہ پوڈ کاسٹ روم ہے بیسیکلی, اور یہ منسٹری آف فیڈرل ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن کا جو ہے ایک انیشیٹو ہے. یہاں پہ ہم سوشل ایشوز پہ, گلوبل ایشوز پہ جتنے بھی ہیں وہ پوڈ کاسٹ ریکارڈ کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کے ساتھ, پولیٹیشینس کے ساتھ اور فیملیئر فیسز کے ساتھ, جس سے ہمارا کانفیڈنس بلڈ ہوتا ہے, پبلک اسپیکنگ اسکلز امپروو ہوتے ہیں, اور ہمیں بہت کچھ سوچنے کا موقع بھی ملتا ہے, اور ہمارے تھاٹس آف کورس ایک دوسرے سے ٹرانسفارم ہوتے ہیں. کیا بات ہے, زبردست. اچھا, میرے ساتھ اب 2 اور چھوٹی بچیاں بیٹھی ہیں, اور مہرما بیٹھی ہیں اور میمونہ بیٹھی ہیں, اور یہ انٹرپرینیورشپ اور اس حوالے سے بات کرتی ہیں. اب ان سے ذرا ہم ایک پوڈ کاسٹ کرنے کی یہ کوشش سی کرتے ہیں. السلام علیکم مہرما. وعلیکم السلام. مہرما, یہ انٹرپرینیورشپ اور یہ سارے آئیڈیاز جو ہیں, یہ اتنی ینگ ایج میں آپ لوگ جب پڑھتے ہیں, سمجھ آتی ہے کہ یہ کیا ہے انٹرپرینیورشپ؟ جی, ہم لوگ اسی کے بارے میں ایک فیسلیس ویڈیو بناتے ہیں جس سے ہم لوگوں کو پڑھنے میں آسانی ہوتی ہے AI ٹولز کے ساتھ. اچھا, اور کیا فائدہ ہوتا ہے اس کا؟ ہم لوگ اس کے بارے میں زیادہ جانکاری, یعنی ہم لوگ کو زیادہ نالج ہوتی ہے. آپ بتائیں میمونہ, آپ نے اس ساری ایکٹیویٹی سے کیا سیکھا؟ آپ کو لگتا ہے یہ فائدہ مند ہے؟ ہاں, اب ہمیں نا پڑھائی میں بھی بہت مزہ آتا ہے. جیسے کہ اب ہم زیادہ لکھنے والا کام نہیں کرتے. سب سے پہلے اچھا بھائی, لکھنے سے تو جان ہی چھوٹی. چلو, ہم سائنس اور انگلش کو مرج کر کے پڑھتے ہیں, اور سب سے پہلے میم ہمیں ٹاپک دیتی ہیں, پھر ہم اس پہ کنٹینٹ ڈیولپ کرتے ہیں, اور اس کے بعد ڈیولپ کرتے ہیں. یہ میں نے اپنے ماسٹر میں سیکھا تھا, جو میں برطانیہ سے کر کے آئی تھی ماسٹر میں. اور آپ کون سی کلاس میں؟ کلاس 5. بھائی
نیشن ٹرانسفارم ہو جائے اگر ہم صحیح پرائیورٹیز پر اور صحیح جگہ پر انویسٹمنٹ کریں, ٹائم کی بھی, پیسے کی بھی, اپنی انرجی کی بھی, تو آپ دیکھیں یہ قوم کیا سے کیا نہیں بنا سکتی. ہم پاکستان فیس لیس ویڈیو بناتے ہیں تو اس کا جو بھی وہ فیس لیس ویڈیو بناتے ہیں, وہ کیا ہوتی ہے؟ مطلب کہ چہرہ کسی کا نہیں ہوتا, آواز ہوتی ہے, صرف وائس اوورز کرتے ہیں آپ لوگ. اور وہ ہم چیٹ جی پی ٹی سائٹ ڈسکرپشن لیتے ہیں اور پیراگرافس لیتے ہیں, تو وہ پھر ساؤنڈ جو ہوتی ہے وہ پھر ہمیں ایز اے مطلب ہمیں یاد ہو جاتا ہے نا سارا, ویڈیو سے بھی جو وہ ویڈیو کی ساؤنڈ ہوتی ہے وہ ہمیں سارا وہ پیراگراف یاد ہو جاتا ہے, تو پھر ہمیں اس طرح آسانی ہوتی ہے پڑھائی کرنے میں. کیا بات ہے بھائی, زبردست. تو آج کے اس سارے سیشن میں جو میں نے سیکھا, کم از کم میں آپ کو وہ کی ورڈز بتاتی ہوں. اے آئی, ٹیکنالوجی, چیٹ جی پی ٹی, گوگل, روبوٹکس, پروجیکٹس, انٹرپرینیورشپ, یہ ابھی جو میں نے سیکھا, فیس لیس ویڈیوز, انٹرپرینیورشپ, یہ سارے وہ ورڈز ہیں جو اسکول لیول پہ شاید ہمارے وقت میں یا ہم سے پرانی جنریشنز کے وقت میں تھے نہیں, کیونکہ اس وقت یہ کانسیپٹس ڈیولپ بھی شاید نہیں ہوئے تھے اتنے لیول پہ, اور اتنے گرینڈ سکیل پہ یہ آپریٹ بھی نہیں کر رہے تھے. میکو میاں اسکول گئے تھے, میکو میاں اسکول گئے کی کہانی. فروخ اسکول جانے کے لیے کھڑا تھا, ابھی اسکول کی بس آنے میں دیر تھی, اور آج بھی وہ یہی ضد کر رہا تھا کہ میں اسکول نہیں جاؤں گا. یہ ضد بچے تب کرتے ہیں ناظرین جب ان کو اسکول کا انوائرمنٹ ویسا ملے جیسا کہ میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے ایکسپلین کیا تھا, کہ جب ڈر ہو, خوف ہو, ٹینشن, سٹریس, فیل ہو جاؤں گا, ٹیسٹ میں نمبر اچھے نہیں آئیں گے تو ابو ڈانٹیں گے, ٹیچر ناراض ہو جائیں گے, وہ دھیان نہیں دیں گے. جب ایسا انوائرمنٹ ہو, ایک عجیب سی کیفیت ہو بچے پہ طاری, تو وہ پھر اسکول آنا پسند نہیں کرتے. اگر ویسی انوائرمنٹ ہو جیسی انوائرمنٹ میں اس وقت میں بیٹھی ہوں, تو پھر آپ یقین جانیے کہ بچوں کو اسکول آنے کے لیے ماں باپ کو اٹھانا نہیں پڑے گا صبح صبح, وہ خود اٹھیں گے اور اپنے دوستوں سے ملنے, ٹیچرز کے ساتھ انٹریکٹ کرنے, کھیلنے, لرننگ کے لیے اسکول آنے میں خود دلچسپی لیں گے. اسلام آباد کالج فار گرلز F6 میں موجود ہوں, اور یہ ٹور بھی اسی سارے اسکول کا تھا, اور زبردست فیسلٹی ڈیولپ ہوئی ہے, مزہ آیا مجھے. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ فیسلٹی اسلام آباد کے دیگر اسکولز میں بھی میسر اب کر دی گئی ہیں, اور اگلا پلان جو ہے وہ یہ ہے کہ رورل اسکولز کی طرف بھی جایا جائے اور وہاں پر بھی یہ ساری چیز کو لے کر جایا جائے. تو سب سے زیادہ جو میں کہوں گی کہ میں نے یہاں پر کچھ ورڈز کی لرننگ کی, انہینسمنٹ, گوگل ارتھ, اے آئی, کلچر, روبوٹکس, یہ ساری چیز جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے دور میں یہ شاید چیزیں اتنی نہیں تھی, کیونکہ اس وقت دنیا میں یہ کانسیپٹس اتنے ڈیولپ نہیں ہوئے تھے. اب دنیا از آل اباؤٹ دیز تھنگس. اگر ہم نے اپنے بچوں کو یا اپنی قوم کو بنانا ہے تو اپنے بچوں کو ان چیزوں کی طرف لے کر آنا ہے, اور ان کے اسکول کی انوائرمنٹ ایسی کنڈیوسو بنانی ہے کہ وہ کنڈیوسولی لرننگ انوائرمنٹ ہو, اس کو مزہ آئے اسکول آتے ہوئے. اور مجھے تو بڑا مزہ آیا, اور آئی ہوپ کہ ان بچوں کو بھی مزہ آیا ہوگا اسکول میں. کہا یہ جاتا ہے کہ ان بچوں کو, اور بلکہ میں آپ کو جاننے سے پہلے ایک اور بڑی اہم بات بتاؤں جو کہ نیوٹریشنل ویلیو رکھتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ ان بچوں کو اسکول میں ایک فری میل اے ڈے بھی دیا جاتا ہے, یعنی کہ جو ٹائم وہ اسکول میں گزار رہے ہیں اس کا ایک فری میل پورا ان بچوں کا کھانا ہوگا. اس میں مختلف مینیوز ہوتے ہیں, پورے ہفتے کا مختلف ڈشز ہوتی ہیں جو کہ چینج ہوتی رہتی ہیں. اس میں سپلیمنٹس بھی ان بچیوں کے لیے ایڈڈ ہوتے ہیں یا ایڈ کیے جاتے ہیں ڈاکٹر کے اپروول کے مطابق آف کورس, کہ جن میں کوئی کمزوری ہے, کوئی بچی انیمک ہے, کسی میں فولک ایسڈ یا آئرن کی کمی ہے, تو اس کو سپلیمنٹڈ کھانا وانا جو ہے وہ دیا جاتا ہے. تو وہ بھی ایک یہاں پر ایک ایسی بات ہے جو کہ بڑی قابل تعریف ہے. تو اللہ کرے کہ پاکستان کے ہر بچے کو اس قسم کی تعلیم کی انوائرمنٹ اور سہولت میسر ہو, اور پاکستان کا ہر قصبہ, ہر دیہات میں بھی ایسا اسکول موجود ہو.